अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं ज़फ़र इकबाल और देखने जा रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। तो करते वीडियो स्टार्ट, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। Revival of Nalanda. In February 2006, the former Indian President Dr. APJ Abdul Kalam mooted the idea of revival of the ancient seat of learning, the Nalanda University. Since then, a partnership of Asian countries, apart from India, especially Singapore, China, Japan, and South Korea have played active roles in reviving the Nalanda University. वाह Revival of Nalanda University under the aegis of Ministry of External Affairs was driven by the broader vision of establishing greater integration with the East Asian community. The vision, which forms a key component of India's Look East policy, has been articulated by the ministry. The new Nalanda University campus is a 455-acre green sustainable campus situated in a predominantly agricultural area in the 2.5-kilometer outskirts of the Rajgir town. The land was gifted to the university by the Bihar government under leadership of Shri Nitish Kumar Ji, Honorable Chief Minister, Bihar. The campus comprises of over 200 buildings and structures having built-up area of over 20 lakh square feet, including development of 300 acres of landscape and horticulture works, construction of 12.5-kilometer internal road network, creation of around 100 acres of water bodies, including all modern services, utilities, interior and furnishing of the buildings. The Nalanda University campus is probably the world's largest net zero sustainable green campus. The key sustainability features for developing this net zero campus include net zero energy, net zero water, net zero waste and net zero emission. This hybrid concept, featuring renewable energy sources with the indigenous approach and its integration with various innovative technologies, shall undoubtedly exemplify rational approaches to construction of other upcoming projects, campuses and community construction models in future. The campus combines state-of-the-art technologies with planning principles of the ancient Nalanda University to create a carbon-neutral and zero-waste campus. Some of the most important and indigenous aspects and palette of concepts for passive methods operating at different scales are 6.5 megawatt solar PV captive power plant, 1.2 megawatt biogas plant, desiccant evaporative technology for cooling, heating of the buildings, solar integrated thermal storage technology for HVAC system, use of compressed stabilized earth blocks instead of common burnt clay bricks, thick cavity walls to increase thermal resistance, climate-appropriate landscape design to reduce potable water demand, decentralized water treatment systems, cooling as well as cleaning of the air through use of selected native plants, building management system, etc. The main entry gate symbolizes the university as the temple of knowledge acquisition and a seat of higher learning. The first gate along the main road is the first threshold, marking the entry to the campus. The next grand entry gate, 7.5 meters wide, forms the neck, screening people and vehicles in. The large, curved volume creates a sense of pause and calm as felt in the temple entrances. The academic spine is spanning in the north-south direction of the campus. It houses around 40 various capacity classrooms with a total capacity of 1890 students, varying from 25 to 300-seater classrooms, an examination center, international relations office, placement cell, meeting or discussion rooms of various sizes and other common facilities like faculty offices, laboratories, 100-seater mini auditorium, etc. In the southern side of the spine, the Grand Sushma Swaraj Auditorium is situated, followed by two guest houses, namely Campus Inn and International Center. The academic spine is grand, welcomed by a huge semicircular catenary. The grand amphitheatre, with a capacity of around 2,000 spectators, is situated amidst the centre of the Kamal Sagar, the central water body. The amphitheatre has a green room,
and a dais at its center. The structure is surrounded by the huge water body, which gives the audience sitting in the amphitheater an extravagant picturesque view featuring the lake in the backdrop. The amphitheater is surrounded by another circular 11 amenity modules, as seen in the aerial view, for informal discussions, small gatherings, chilling out space, etc. The administrative building is the backbone of the governance structure. This building with two wings is situated in the eastern part of the campus. The university administration comprising of the Vice Chancellor's Secretariat, the administration and the finance are housed in these two wings. In the northern side of the building, the huge 30 feet by 20 feet Indian tricolor mounted on a 108 feet tall flag mast multiplies the magnanimity and pride of the campus. The ahas and pines as a part of the Net Zero Sustainable Campus water management system adds to the exquisiteness of the aesthetics of the building. Like the rest of the campus, this building is also environment resilient and reduces carbon footprint, be it in the form of usage of construction material, methodology adopted, or the strategic energy including water consumption techniques. The Nalanda Central Library building is envisioned to provide state-of-the-art facilities for study and multidimensional development of intellect and a locus for collaboration. The building has a built-up area of 17,545 square meters. With more than 3 lakh books volume and over 3,000 user capacity, the huge Nalanda Library building is being built in ground plus 5 floors. The building is shaped as a spherical stupa divided in 4 quadrants with an outer radius of 81 meters at base and height of the building at crown is 26 meters, which makes it probably the biggest dome in the world. The works for construction of this building is in full swing. In order to fast-track the progress, precast construction methodology has been adopted wherein the structural member pieces of RCC pre-stressed columns, beams, walls and slabs are cast in the casting yard, transported at the site and erected sequentially floor by floor. Over 75% of the civil works for the building is completed and the building is likely to be handed over by end of this financial year. The Nalanda Yoga cum Meditation Center is being built right at the opposite to the Central Library building. Built in ground plus 1 floor, the circular building has a built-up area of 4,186 square meters. The ground floor is a 500 capacity multipurpose hall, and the first floor is the yoga hall with 266 yoga mat capacity along with ancillary facilities like green rooms, clock rooms with lockers and toilet banks in adequate numbers in both the floors. For the VIP visitors, a VIP lounge facility is also there which is connected with the yoga hall through a sky bridge. Roof of the building is spherical dome shape. The yoga center building design symbolize the 7 meditation chakras and entire planning of the base of the building including the surrounding landscape is based on Muladhara chakra. Roof of the building resembles the Sahasrara chakra. The VIP block has been designed and integrated with main yoga block to give a holistic retreat experience. Works of this building is also being carried out in precast system. Erection of both the floors of the building has been completed and overall physical progress of the building is over 80%. बिल्कुल यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी देखा जाए ना तो एक इस ऐसे लेवल पर ही बनाएगी बिल्कुल पहले की तरह, कोई एक कमी पेशी नहीं रखी गई कि ताकि जो इंटरनेशनल जो स्टूडेंट है ना दूसरी कंट्रीज़ के भी वो भी आएँ और अपनी एक अच्छे से अच्छी जो है ना स्टडी कर सके। उस हिसाब से एक सिटिंग एरिया बनाया गया है, उसी हिसाब से एक बुक्स रखी जाएंगी। अब देखें ना कि जो एरिया उन्होंने बुक्स के लिए बनाया वहाँ 3 लाख प्लस जो है ना बुक्स होंगी और 3000 स्टूडेंट वहाँ बैठकर अपना आराम से एक बुक्स पढ़ सकता है, एक अच्छी उनको नॉलेज मिल सकती है। और वो ज़्यादातर बुक्स वही एक हिस्ट्री को लेकर और उनसे जो पहले की बुक्स है ना वही एक रखी जाएगी। मतलब बहुत सारे आइडियाज़ तो होंगे
ایسا تو نہیں ہے سب کچھ کیا، لیکن آئیڈیاز ہوں گے اور وہی بکس ایک رکھی جائیں گی. باقی جو ایک ماحول ہے نا وہ پورا یار ایک کمال کا دیا گیا ہے. ایک انٹر ہوتے ہی ایک نا وہی فیل ہونے لگ جاتا ہے آپ کو، ایک وہی. نہیں واقعی یار ایک اپنے آپ میں بہت ایک بڑی بات ہے، کیونکہ آلریڈی مطلب کہ ایک پہلے بھی ایک اسٹوڈنٹ آتے تھے اوپر کنٹری کے خاص کر کے ساتھ جو مطلب کہ جڑی ہوئی ہے بنگلہ دیش، سری لنکا. ایک ہمارا تو بھائی ایک الاؤ نہیں ادھر، نہیں تو ادھر سے بھی اسٹوڈنٹ شاید کافی ادھر چلے جاتے ایک اسٹڈی کے لیے، کیونکہ زیادہ تر لوگ پہلے ایک پریفر کرتے تھے، ابھی بھی ایک پریفر یہی کرتے ہیں کہ ہم فورن میں جا کر پڑھیں اور ہر چیز کریں. لیکن ابھی لوگ کافی نا ایک چینج ہوں گے. اب جہاں جس لیول کی اسٹڈی یا ایجوکیشن ایک انڈیا میں ایک اس یونیورسٹی میں ملے گی نا آپ کو، ایک کمال کے پروفیسر ملیں گے جو کہ آلریڈی پروفیسر بھائی ایک اپنا ایک اسٹڈی کروا رہے ہیں ایک آؤٹ آف کنٹری. ایک آپ مڈل ایسٹ دیکھ لیں، سارے پروفیسر بھائی انڈینز ہیں، اور امریکہ دیکھ لیں ایک بڑے بڑے پروفیسر آپ کو انڈیا کے ملیں گے. تو اس سے بھی ایک لوگ کافی نا ایک متاثر ہوتے ہیں کہ ہم ادھر جا کر تھوڑا سا ایک اسٹڈی ایک کریں. اور جو ایک اس یونیورسٹی کی بھائی ایک ہسٹری ہے نا وہ ایک سالوں بسال ہو گئے، اتنے لوگ مطلب کہ ایک یادگیری انہوں نے بنائی تھی، لوگوں کو دکھ لگتا تھا، لیکن اب کم سے کم وہ پھر سے ایک وہ دن ایک جاگا اور لوگ کافی نا اس پر پریفر کریں گے ادھر آ کر اسٹڈی کرنا. نہیں بالکل ایسے ہی، لیکن یہ کہ بھائی اے پی جے عبدالکلام سر نے ایک بہت اچھا آئیڈیا دیا تھا، یا ایک اچھی ایک تھنکنگ تھی ان کی کہ اس کو ایک دوبارہ سے اس کو اسٹیبلش کیا جائے، اور بالکل سیم ٹو سیم کوشش کی گئی ہے کہ وہ سارا سٹرکچر اور سارا ایک ماحول اسی طرح کا دیا جائے. لیکن بہت بڑا بھائی کیمپس ہے اور ہائی لیول کا، اور جو وہاں پہ ایک فیسلٹیز خاص کر جو ایک یوگا سینٹر دیکھ کے خوشی ہوئی ہے نا کہ اتنا بڑا، اور اس کے علاوہ بھائی ایک لائبریری بہت بڑی ماترا میں ایک بڑی ایک انہوں نے وہاں پہ بنائی ہے. اور اس کے علاوہ ابھی تو خیر ایک گرین چیزیں آپ کو اس لیے گرین نہیں، کیونکہ ابھی انہوں نے وہ ایک پیڑ پودے تو لگائے ہیں، اور 1 سال 2 سال تک جب وہ بڑے ہوں گے تو میں کہتا ہوں ایک ایسا ماحول بنے گا یہاں پہ ایک، کیونکہ ایک سائڈ کے اوپر جو پانی جو سٹینڈ کیا گیا ہے ایک بلڈنگ کے ساتھ ساتھ، اور اس کے علاوہ وہ آپ نے دیکھے جہاں پہ وہ گول چکر انہوں نے بنائے ہوئے ادھر بیٹھ کے بندے لڑکے پڑھے گئے بھی، یا ویسے ایک آؤٹ کے لیے، مطلب ایک گریٹ ایک کیمپس بنا دیا یار. بہت مزہ آیا یار دیکھ کے. بالکل. تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.